محترم بزرگ و عزیز دوستو، 2-2.5 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوبارہ اپنے کرم سے جمعے کے دن عام طور پر اور عمومیت کے ساتھ مسجد میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور نماز کے ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مسجدیں عمومیت کے ساتھ نمازیوں کے لیے کھول دی گئی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی شکر کو پسند فرماتے ہیں۔ بندے جب اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا احسان مانتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان نعمتوں میں اضافے کا اعلان ہوتا ہے، ان نعمتوں میں ترقی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس نعمت پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر آدمی اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں میں عمومیت کے ساتھ عبادت کا پھر ایک بار موقع عطا فرمایا۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ دوبارہ بند نہ ہو اور کسی سازش کا شکار نہ ہو، عافیت کے ساتھ اسی طرح مسجدیں کھلی رہیں اور مسلمان ان میں پابندی کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، ایک اہم بات عرض کر کے پھر میں اپنے عنوان پر آؤں گا۔ لاک ڈاؤن ہوا، گزشتہ سال سے ہی تقریباً یہ شکایت ہر آدمی کو ہے، اور اس مرتبہ اس شکایت میں اضافہ ہو گیا کہ کاروبار ٹھپ ہو گئے، روزیوں میں تنگی آ گئی، فاقے گزر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس شکایت میں شریک ہے۔ بڑا آدمی ہے، مالدار ہے تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، درمیانی طبقے کا ہے تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، اور ادنا درجے کا ہے، سب سے کم حیثیت کا ہے تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق یہ اپنی شکایت میں شریک ہے۔ یقیناً سب کو اس کا احساس ہے اور ہر آدمی اس کا احساس کر رہا ہے۔ تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ہمیں کیا حل ملتا ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھی ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے ان کو روزی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روزی پہنچائیں گے۔ اب جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ دکان سے ملتی ہے نہ کاروبار سے ملتی ہے، روزی کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ذریعے ہیں، یہ ذرائع ہیں کہ ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں روزی عطا فرماتے ہیں، ورنہ تو روزی کی تنگی اور کشادگی کا فیصلہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہ لاک ڈاؤن اس میں کوئی اثر کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور حال اس پر اثر کر سکتا ہے۔ فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اور جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ 2 ہی حال ہیں ایمان والے کے لیے، یا تو صبر ہے یا تو شکر ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ تنگیوں کے حالات آئیں تو صبر کر لیتا ہے، اور فراخی اور کشادگی کے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی بات ہے
ہر مسلمان کو اس کا یقین رکھنا چاہیے اور بار بار اپنے اس یقین کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اپنے ذہن میں بار بار یہ بات لاتے رہنا چاہیے کہ ہماری روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ ہر حال میں روزی پہنچا کے رہیں گے، اللہ ہر حال میں روزی پہنچا کے رہیں گے۔ وہ کیسے پہنچائیں گے وہ اس کو معلوم ہے۔ غالباً سفیان ابن عیینہ ہیں یا سفیان ثوری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بڑے اکابر میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی کا ایک مقولہ ہے، اگر زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب روزی کیسے ملے گی، زمین سے اناج نہیں اگے گا، آسمان سے پانی نہیں برسے گا، تو روزی کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے تو اس کا یہ خیال کرنا بھی شرک میں داخل ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ روزی کا مالک اللہ ہے، تو اب جب روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو خوش کریں گے تو روزی آئے گی یا ناراض کریں گے تو روزی آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے، تو آدمی سب سے پہلے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تعریف کے پل باندھتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اس کو چڑھاتا ہے، تب جا کر اس سے کوئی کام حل ہوتا ہے۔ تو آدمی یہ اصول جانتا ہے کہ جس سے کوئی کام بنانا ہو پہلے اس کو منانا پڑتا ہے، اس کو خوش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہمارا کام ہوتا ہے۔ اب جب ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ روزی کا معاملہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، روزی کا تعلق اللہ سے ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک روزی کے فیصلے اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے روزی کی تنگی کی شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی روزیوں میں کشادگی کے فیصلے فرمائیں، کاروبار میں ترقی کے فیصلے فرمائیں۔ ایک عمل عرض کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا۔ بہت سارے وظیفے ہیں، ان وظائف سے قطع نظر ایک اہم بات یہ ہے کہ روزی کی برکت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ روزی کی برکت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آدمی روزی میں برکت چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تو وہ 5 وقتہ نماز اہتمام کے ساتھ ویسی پڑھے جیسی نماز پڑھنی ہے، صرف اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز ویسی پڑھے جیسی نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اور جیسے صحابہ اکرام نے پڑھ کے بتائی ہے، اور جیسے کتابوں میں اس کے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آدمی اگر نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے مسئلے حل فرما دیں گے۔ نماز ویسے فرض ہے، آدمی کو اپنے ذمے سے یہ قرض کسی طرح چکانا ہی چکانا ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو پھر آدمی اگر 5 وقتہ نماز، 2-3 نمازیں نہیں، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ، مرد ہے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ، عورتیں ہیں تو اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ، پردے کے ساتھ اگر نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی پابند رہیے، نماز کا حکم دیجئے، خود بھی پابند رہیے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، خود تو نماز نہیں پڑھتے، اولاد کو کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، جاؤ مسجد کو اذان ہو رہی ہے، گھر والی سے کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے نماز پڑھو، خود تو پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب کر کے یہ ساری امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور اپنے سارے بندوں کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کی بھی نماز کی فکر کرنا ہے اور خود بھی نماز پر پابند رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی جی آپ
گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی پابند رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اللہ فرماتے ہیں روزی تو ہم دیں گے آپ کو، روزی تو ہم دیں گے۔ اور حدیث میں بارہا آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 5 انعامات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ روزی کی تنگی ختم کر دیتے ہیں، روزی کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں، روزیوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے اس مجلس میں ہم ارادہ کریں، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں اور ان کے واسطے سے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دوسروں کو آپ اس کی دعوت دیں، دوسروں کو آپ اس کی دعوت دیں۔ ہمارے مسائل کا یہ واحد حل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ جب مسجدیں بند تھیں اس وقت لوگ دروازے پر دستک دے دے کر کہتے تھے ہم مسجد میں آنا چاہتے ہیں، اب مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ منافقانہ حرکت اور یہ دوغلاپن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا منادی مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے نماز کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، ہم اپنے دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فجر کا وقت ہے نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم چاہیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمارے مسائل کے حل کرنے کی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں تو ان کو آباد کرنے کے ہم فکر کریں، ان کو آباد کرنے کے ہم فکر کریں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں نے بارہا یہ بات آپ سے عرض کی ہے کہ صرف جمعے میں آباد ہونے کے لیے یہ 2-3 فلور بنائے گئے ہیں۔ اگر پورے محلے والے واقعتاً نماز پڑھنے لگ جائیں اور پورے کے پورے 100% مرد حضرات اگر نمازی بن کر مسجدوں میں آنے والے بن جائیں تو اور ایک مسجد کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمارے مسائل کا حل نماز کی پابندی میں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے میں ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کے پیش کرنے میں ہے۔ تو اس وقت جو ہمارا سلگتا حساس مسئلہ ہے روزی کا، کاروبار کا اور بزنس کا، اس کا حل یہی ہے کہ ہم نماز کی عادت ڈالیں اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز پڑھنا نہیں آتا تو نماز سیکھیں، ایسا نہیں کہ امام کے پیچھے صرف اٹھک بیٹھک کر کے ختم ہو گیا، نماز پڑھنا سیکھیں۔ لاک ڈاؤن میں اس کا احساس ہوتا ہے، لاک ڈاؤن میں معلوم ہوا کہ کتنے آدمی ایسے ہیں برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو نماز آتی نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کو امام کے تابع رہ کر چھپائے ہوئے تھے، وہ اپنی اس جہالت کو امام کے تابع نماز پڑھ کے چھپائے ہوئے تھے۔ اب جب لاک ڈاؤن ہو گیا، مسجد میں عمومیت کے ساتھ آ نہیں سکتے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں، نماز کا ظاہر تو کم از کم ہم درست کریں، کیا چیزیں اس میں پڑھنی ہیں، کیسے اس کو پڑھنا ہے اور نماز میں کیا کیا حرکتیں کیسی کرنی ہیں، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، قیام میں کیسے کھڑے ہونا ہے، رکوع میں کہاں نظر رکھنی ہے، قیام میں کہاں نظر رکھنی ہے، سجدے میں نظر کہاں رکھنی ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، یہ چیزیں بھی سیکھنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں سے ہی ہماری اپنی مرادوں کے پورا ہونے کا، اپنی حاجات اور ضروریات کے پورا ہونے کا تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ ابتدائی بات تھی جو میں نے عرض کی کہ ہمارے اس وقت کے مسائل کا حل یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ مرد مسجد میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب مسجدیں کھلی ہوئی نہیں تھی، گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اب مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، گھر میں نماز پڑھنا بند کریں، مسجد کو آنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے اب بھی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو گزشتہ لاک ڈاؤن میں گھر میں پڑھنا شروع کیے تھے، آج تک گھر ہی میں پڑھ رہے ہیں، آج تک گھر ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ کرونا انہی کا دوست بن گیا ہے یا انہی کو فکر ہو گئی ہے اس کی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسجدیں جب کھلی ہوئی ہیں تو ان کو آباد کرنے کی ہم فکر کریں۔
اگر مسجدوں کو ہم نے آباد نہ کیا اور عمومیت کے ساتھ کھولے جانے کے باوجود بھی اگر مسجد کو آنے کی ہم نے فکر نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ناراض ہو کر دوبارہ دوسرے فیصلے کروا دیں اور دوسرے فیصلے کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ ہمارے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، نمازوں کا اہتمام کریں، اسی نماز کی پابندی اور نماز کے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کا مسئلہ حل فرما دیں گے، ہماری روزی کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اور روزی کے لیے جتنا ہم پریشان ہیں اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دور فرما دیں گے۔